آج ہم بات کریں گے اس شخصیت کے بارے میں جسے جس ملک میں موت کی سزا سنائی گئی اس نے آگے چل کر اسی ملک پر حکومت کی۔ جی ہاں، دہشت اور خوف کی علامت صدام حسین۔ صدام حسین نے اپنے 24 سالہ اقتدار میں انتہائی متحرک اور متنازع زندگی بسر کی۔ اقتدار میں آنے سے پہلے اور اقتدار سے معزولی کے بعد بھی صدام حسین پوری دنیا میں خبروں کا مرکز رہے۔ صدام حسین التکریتی سلادن صوبے کے صدر مقام تکریت کے گاؤں الجادہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا۔ صدام کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے والد حسین المجید فوت ہو چکے تھے، چنانچہ صدام کی والدہ صبا طلفہ نے صدام کے چچا حسن المجید سے شادی کر لی۔ ان کا نام چچا اور سوتیلے والد حسن المجید نے صدام رکھا۔ صدام کے معنی ہیں سامنے آنے والا اور ڈٹ کر مقابلہ کرنے والا۔ صدام کی پیدائش جس قصبے میں ہوئی، اس میں 1138 میں عظیم مسلم فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوئے تھے۔ صدام کی ابتدائی زندگی مشکل تھی۔ 12 برس کی عمر میں انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا اور تکریت میں اپنے ماموں خیر اللہ طلفہ کے ساتھ رہنے لگے، جو عراقی فوج میں افسر تھے۔ صدام کی تعلیم و تربیت اسی ماموں نے کی۔ خیر اللہ طلفہ نے ابتدائی عمر میں ہی صدام کو عراق میں نو آبادیت کی برائیوں سے آگاہ کیا۔ بعد ازاں صدام کے اس ماموں کو برطانیہ نے کنگ فیصل اول کے خلاف سرگرمیوں پر قید کر دیا۔ اپنے لڑک پن میں ہی صدام حسین بھی حکومت مخالف مظاہروں میں خاصے سرگرم رہے۔ اس دوران انہیں 6 ماہ کی قید بھی ہوئی۔ صدام کو مطالعے کا شوق تھا۔ وہ اپنے جیب خرچ سے کتابیں خریدتے۔ وہ عرب تاریخ اور عسکری کتب کا مطالعہ بھی شوق سے کرتے۔ انہیں تیتر اور بٹیر کے شکار کا بہت شوق تھا۔ صدام دوسرے نوجوان عراقیوں کی طرح شراب اور شباب میں دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ 1958 میں انہوں نے اپنی چچا زاد ساجدہ سے شادی کی، جن سے 3 بیٹیاں اور 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ صدام نے 18 سال کی عمر میں باس پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ جولائی 1958 کے جمہوری انقلاب میں عراق میں برطانوی نواز بادشاہت کا خاتمہ ہوا اور ملک میں ظالم حکمران عبدالکریم قاسم برسر اقتدار آیا، جو کمیونسٹ نظریات کا حامی تھا۔ اس دوران قاسم کا ایک عزیز دوست سعدون ناصری تکریت میں قتل ہو گیا۔ اس قتل کا ذمہ دار صدام کو ٹھہرایا گیا اور گرفتاری عمل میں آئی۔ صدام کی یہ پہلی گرفتاری تھی۔ ان پر خصوصی عدالت میں مقدمہ چلایا گیا، لیکن ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے 6 ماہ بعد رہا کر دیا گیا۔ ثانوی تعلیم کے دوران صدام حسین نے جنرل قاسم کے خلاف بغاوت میں حصہ لیا۔ اس پر قاتلانہ حملہ کرنے والوں میں صدام حسین بھی شامل تھے۔ صدام کی رہائی کے کچھ عرصے بعد صدام کو باس پارٹی کی ہائی کمان نے بغداد بلا لیا۔ وہاں انہیں صدر جنرل قاسم کو قتل کرنے کا مشن سونپا گیا۔ اس کے لیے صدام نے عسکری تربیت حاصل کی، جس میں خاص طور پر ریوالور اور مشین گن کو ٹھیک نشانے پر مارنے کی خصوصی مہارت شامل تھی۔ صدام نے اپنے 5 ساتھیوں کے ہمراہ قاسم پر حملہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ وہ کئی دن تک صدارتی محل کے ارد گرد گھومتے رہے اور راستوں کا جائزہ لیتے رہے کہ کیسے حملہ کیا جائے اور کن کن راستوں سے راہ فرار اختیار کی جائے۔ 7 اکتوبر 1959 کی سپہر کو صدام حسین نے اپنی مشین گن کا رخ صدر قاسم کی کار کی طرف کیا اور فائر کھول دیا۔ 2 گولیاں صدر قاسم کو لگی، مگر وہ بچ گیا۔ باڈی گارڈ بھی فائر کھول چکے تھے۔ صدام کا ایک ساتھی مارا گیا، جبکہ ایک گولی صدام کی ٹانگ پر لگی، لیکن وہ موقع واردات سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ صدام گرفتاری کے خوف سے کسی ہسپتال میں نہیں جا سکتا تھا، چنانچہ باس پارٹی کے ایک ساتھی نے ریزر بلیڈ سے صدام حسین کے زخم کے ارد گرد کے گوشت کو کاٹا اور کینچی سے گولی نکالی اور پٹی کر دی۔ حکومت نے ملک کی سرحدیں سیل کر دی تھی اور جگہ جگہ چھاپے مارے جا رہے تھے۔ صدام نے بھیس بدلا اور بغداد سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے۔ دریائے دجلہ کے کنارے کنارے چلتے صدام حسین تکریت پہنچے۔ راستے میں ایک جگہ صدام کا ٹکراؤ ایک پولیس آفیسر سے ہوا۔ صدام نے گھبرانے کی بجائے انتہائی اعتماد سے تمام سوالوں کے جواب دیے۔ جب پولیس آفیسر نے صدام سے شناختی کارڈ مانگا تو صدام نے کہا کہ ہم بدو ہیں، ہمارے پاس شناختی کارڈ کہاں۔ اس پر وہ پولیس آفیسر مطمئن ہو گیا۔ راستے میں ایک جگہ صدام کو دریا عبور کرنا تھا۔ سردیوں کے دن تھے، کشتیوں کی آمد و رفت شام ہوتے ہی بند ہو چکی تھی۔ صدام نے کپڑے اتار کر ایک گانٹ کی شکل میں اپنے سر پر باندھ لیے اور خنجر دانتوں میں دبا کر دریائے دجلہ میں چھلانگ مار دی۔ زخمی ہونے کے باوجود تیر کر دریا پار کیا اور وہ اپنے گاؤں پہنچے۔ صدام نے اپنی ماں اور سوتیلے باپ کو تمام تفصیلات بتائی۔ سب نے یہی بہتر جانا
کہ اب صدام عراق میں رہنے کے بجائے کسی دوسرے ملک میں پناہ لے۔ صدام نے شام میں پناہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ باس پارٹی کا ہیڈ کوارٹر شام میں تھا اور اسے وہاں سے بلاوا بھی آیا ہوا تھا۔ دمشق میں باس پارٹی کے بانی مائیکل افلک نے صدام اور اس کے رفقا کو خوش آمدید کہا۔ مائیکل نے صدام پر خصوصی توجہ دی اور اپنی پارٹی میں خصوصی مقام دیا۔ پارٹی کے فیصلے کے مطابق صدام کی ادھوری تعلیم پورا کرنے کے لیے انہیں مصر بھیج دیا گیا، جہاں صدام نے قانون کی تعلیم حاصل کی۔ قاہرہ میں صدام کی ملاقات جمال عبد الناصر سے ہوئی۔ ناصر بھی قاسم کی حکومت کے خلاف تھا۔ یہاں سے امریکی CIA نے صدام سے رابطہ استوار کیا۔ قاہرہ میں قیام کے دوران صدام باقاعدگی سے امریکی سفارت خانے جاتے رہے اور CIA سے عراق کی صورتحال کے بارے میں رہنمائی حاصل کرتے رہے۔ صدام نے قاہرہ کی یونیورسٹی سے قانون کی تعلیم مکمل کی۔ 25 فروری 1960 کو صدام جب مصر میں تھے، انہیں عراق میں موت کی سزا سنائی گئی۔ مصر میں صدام نے قاہرہ یونیورسٹی میں باس پارٹی کو منظم کیا۔ فروری 1963 میں جب جنرل عبد الرحمان عارف نے قاسم کا تختہ الٹ کر اسے قتل کر دیا تو باس پارٹی کے اس کامیاب انقلاب کے بعد صدام بغداد واپس آ گئے۔ 1963 کے اواخر میں انہیں باس پارٹی کی اعلیٰ کمان کا رکن منتخب کر لیا گیا۔ 4 ستمبر 1964 کو باس پارٹی کے ارکان کی گرفتاری کی زبردست مہم شروع ہو گئی، جس میں انہیں حکومت کے خلاف بغاوت کی قیادت کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا۔ حراست کے دوران ہی صدام حسین نے قانون کی تعلیم کے پہلے سال میں کامیابی حاصل کر لی اور 1965 میں قید کے دوران ہی انہیں باس پارٹی کی پان عرب نیشنل لیڈرشپ کا رکن منتخب کر لیا گیا۔ 1966 میں رہائی کے بعد وہ پارٹی کی مرکزی قیادت میں شامل ہو گئے۔ 17 جولائی 1968 کو اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ٹینک پر سوار ہو کر صدارتی محل میں داخل ہوئے اور اس کا محاصرہ کر لیا۔ انہوں نے جنرل عبد الرحمان عارف کا تختہ الٹ دیا اور یوں باس پارٹی کے سربراہ میجر جنرل احمد حسن البکر کی حکومت قائم ہوئی۔ صرف 2 ماہ بعد فوج کے قدامت پسند عناصر نے بغاوت کی۔ اس بغاوت کو بھی صدام حسین نے کچلا۔ اس کے بعد البکر اور صدام نے وسیع پیمانے پر تطہیر کا کام شروع کر دیا۔ جولائی 1968 کے انقلاب کے بعد صدام انقلابی کمان کونسل کے وائس چیئرمین منتخب ہوئے۔ 1 جون 1972 کو انہوں نے تمام غیر ملکی مغربی آئل کمپنیوں کو قومی ملکیت میں لینے کا اعلان کیا۔ عراق میں آباد کرد شہریوں کی خود مختاری کے لیے قانون واضح کرنے اور اس کے اطلاق کی غرض سے صدام حسین نے انتہائی اہم کردار ادا کیا۔ 1 فروری 1974 کو انہیں ملٹری سائنس میں MA آنرز کی ڈگری دی گئی۔ 8 اکتوبر 1977 کو انہیں باس پارٹی کے نیشنل پان عرب لیڈرشپ کے اسسٹنٹ سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے منتخب کیا گیا۔ 70 کی دہائی کے وسط میں احمد حسن البکر بیماری اور پے در پے حادثات کے باعث سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگے اور انہوں نے اقتدار صدام حسین کو منتقل کرنا شروع کر دیا۔ 16 جولائی 1979 کو صدر حسن البکر نے استعفیٰ دے دیا اور یوں صدام حسین عراق باس پارٹی کے علاقائی سیکرٹری جنرل، انقلابی کمان کونسل کے چیئرمین اور جمہوریہ عراق کے صدر بن گئے۔ 17 جولائی 1979 کو انہیں فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 18 مارچ 1980 کو صدام نے ایک قومی اسمبلی کی تشکیل سے متعلق قانون کی منظوری دی۔ 22 مارچ 1980 کو صدام نے ایران پر حملہ کر دیا۔ یہ 8 سالہ جنگ 20 اگست 1988 کو بند ہوئی، جس میں 3 لاکھ سے زائد عراقی مارے گئے۔ 2 اگست 1990 کو صدام نے کویت کو اپنا حصہ قرار دیتے ہوئے اس پر قبضہ کر لیا۔ 6 اگست کو اقوام متحدہ نے عراق پر اقتصادی پابندیاں لگا دیں۔ 17 جنوری 1991 کو امریکہ کی قیادت میں عراق کے خلاف آپریشن ڈیزرٹ سٹارم کے نام سے کویت کو آزاد کروانے کے لیے فوجی کارروائی کا آغاز ہوا۔ اس موقع پر صدام حسین نے تاریخ کی سب سے بڑی جنگ المحارب کے آغاز کا اعلان کیا، لیکن اس خلیجی جنگ میں صدام کو شکست ہوئی اور 27 فروری کو کویت صدام کے قبضے سے آزاد ہوا۔ صدام نے جنگ بندی کی تمام شرائط مان لیں۔ 1993 میں صدام حسین نے اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 715 غیر مشروط طور پر مان لی، جس کے تحت عراق کو غیر مسلح ہونے کی نگرانی شروع ہوئی۔ 1995 میں صدام صدارتی ریفرنڈم کے ذریعے 7 سال کے لیے صدر منتخب ہوئے۔ 15 اکتوبر 2002 کو صدام آئندہ 7 سال کے لیے صدر منتخب ہوئے۔ 27 نومبر 2002 کو اقوام متحدہ کے اسلحہ انسپیکٹروں نے
इराक में ममनुआ हथियारों की तलाश का काम शुरू किया। 20 मार्च 2003 को सदर बुश की तरफ से सदाम को दी गई जिला वतनी की डेड लाइन गुजर जाने के बाद ज़मीनी और फ़िज़ाई हमले शुरू हुए। 9 अप्रैल 2003 को अमरीकी इत्तेहादी फ़ौजों के साथ इराक में दाखिल हुए और सद्दाम के मुजस्मे को गिराकर अमलन सद्दाम हुसैन के इक़्तिदार का खात्मा कर दिया। सद्दाम हुसैन बगदाद से रूपोश हो गए और बिल आखिर 14 दिसंबर 2003 को वो तकरीद के करीब एक तहखाने से गिरफ्तार कर लिए गए। इनका कहना था कि जिला वतनी की बजाय अपने वतन में जान देने को तरजीह दूंगा। बाद अज़ां अमरीका की सरपरस्ती में कायम एक अदालत ने सद्दाम हुसैन को सजाए मौत सुनाई। बिल आखिर 30 दिसंबर 2006 को आइन ईद उल अज़हा के रोज़ अमरीकी एजेंटों ने इन्हें बगदाद में फांसी देकर शहीद कर दिया, लेकिन इससे 5 माह कबल ही इनके बेटे उदाय और कुसाई को कत्ल कर दिया गया था। वो जो भी था, वो जैसा भी था, मगर एक मिसाल था। वो ज़मीन से उठा और तख्त पर जा बैठा। हकीकत में वो बागी था।